يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمین۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا پیارے حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم ولی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے قسمنا دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ و عزیز دوستو، گزشتہ جمعے عظمت والدین دے حوالے نال چند گزارشات عرض کی تھی اس سے موضوع میں دوبارہ اگے لے کے چلاں گا کہ جتھوں لائٹ چلی گئی اس تو بعد پھر میں عرض کی تھی کہ انشاءاللہ اگلے جمعے اسی اس موضوع کو اگے لے کے چلاں گے۔ رب کائنات نے جا بجا قرآن مجید اندر والدین دے نل حسن سلوک دا حکم دیتا ہے۔ نبی پاک صحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین تو بھی ہے پتہ چل رہا ہے کہ رب کائنات نے والدین دی عظمت انہاں دی شان دے والے نال کنی تنبیہ فرمائی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ بہت ساریاں قرآن پاک میں آیات ایسی ہیں جڑیاں والدین دے ادب و احترام کی طرف ساڑی توجہ مبذول کروا دیا کہ انہاں دا احترام کرو، اور آقا علیہ السلام فرماندے نے والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی۔ یعنی جیڑا بندہ اپنے
رب نو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے والدین نو راضی کرے. اگر والدین ناراض دنیا تو چلے گئے تو پھر بخشش کا کوئی ذریعہ نہیں. بندہ ساری زندگی عبادات و ریاضات کرتا رہے، مجاہدات کرتا رہے، وہ دی کدی تہجد قضا نہ ہوئی ہوئے، لیکن والدین دا گستاخ ہے، وہ دی ساری نمازاں تے مجاہدات انہوں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، کیونکہ والدین کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی، والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے. میں پچھلے جو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر خالق و مخلوق دے حقوق اگر برابر آ جان تو مخلوق دے حقوق ان چھڑ کے خالق دے حقوق دی پیروی کرو. اور اگر والدین تے رشتہ داران دے حقوق برابر آ جان پھر رشتہ داران دے حقوق نو چھڑ کے تے والدین دے حقوق دی پیروی کرو. اسی رشتہ داران مگر لگ کے والدین پچھے کر دینے ہیں تے رشتہ داران نو اگے رکھ لیں گے. جنہ ساری زندگی بندے نو پال کے جوان کیتا ہے، ایک منٹ چونہ دی عزت نو رول کے رکھ دینے. جڑے ساڑھے واسطے انہیں سنسیر ہوندے کہ ساڑھی اولاد وڈیا ہو کے کسی مقام تے چلی جائے، اسی انہاں دی عزت دا کوئی تھوڑا جا بھی پاس نہیں کر دے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ایک غلام عرض کردہ حضور میں اپنی ماں اپنے کندھیاں تے اٹھا کے 7 میل تک نکیلے پتھراں تے ٹرے ہیں، میرے پیراں وچوں خون نکلیا، حضور گیا بھی تے آیا بھی، کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کر چھڑے؟ واقعہ دے چہرے اتے جلال آگیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو تے ایک لمحے دا حق ادا نہیں کر سکیا کہ تو اپنی ماں دے پیٹ سین تے ایک سیکنڈ وچ تیری ماں دے جسم وچوں 101 درد گزر دی سی جنہوں درد زے کر دے. اس ویلے وہ برداشت کر دی سی کہ میرا پتر سلامتی نال اس دنیا تے آ جائے. اس ایک لمحے دا تو حق ادا نہیں کر سکتا تو ساری زندگی دا حق ادا کرنے واسطے ٹرے. اور نبی پاک دا فرمان ہے اگر اس حالت وچ عورت مر جائے، بچہ پیدا کرن لگیا عورت دی جان چلی جائے، قیامت والے دن وہ عورت شہیدہ نصافی چو اٹھائی جائے. لیکن ساڑھے نزدیک انہوں دی عظمت ہے ہی نہیں، اسی سمجھ دے کچھ نہیں. اسی نے تو انہوں کی پتہ ہے نیو جنریشن والدین دے ویسے ہی خلاف ہے، کیونکہ بزرگ جڑے نے انہوں نے اپنے ریتی رواج سامنے رکھنے ہوں تے اولاد دی تربیت کرنی. ہون انٹرنیٹ دا دور آ گیا ہے، ہون سارے فیصلے لوگ آپ پہ ہی لیں دے. لیکن ایک گل ذہن وچ رکھیا جے پر جڑے فیصلے اپنے ماں پہ انہوں چھڑ کے لے جاندے وہ کام کدی پایا تکمیل تک نہیں پہنچے. تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دا واقعہ سنے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ صحابہ نے عرض کی تھی کہ دی زبان تے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، صحابی رسول ہے. تو لوگوں نے علماء نے تے لکھیا نا کہ انہوں نے لکھیا جی انہوں نے والدہ جنہی سی ناراض سی، لیکن والدہ ناراض کیوں سی دی کی وجہ
معاذ اللہ کوئی صحابی رسول سے اپنی ماں تے ظلم کرتا رہا یا ماں نے وہ تکے مارتا رہا؟ نہیں۔ جدو نبی پاک دی بارگاہ صحابہ نے عرض کی تھی حضور علقمہ دی زبان تے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، تو آقا فرمایا وہ دی ماں زندہ ہے؟ عرض کی تھی حضور زندہ، فرمایا انہوں لے کے آؤ، ماں انہوں لے کے آقا فرمایا تیرا پتر ہے؟ حضور میرا ہی۔ فرمایا انہوں معاف کر دے، انہوں نے کہا حضور میں انہوں معاف نہیں کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بول، انہیں ایڈا وڈا کیڑا جرم کیتا کہ تو انہوں معاف نہیں کرنا؟ ایدہ جرم بھی تا دسنا، ان جرم سن لو، تے جرم بھی سنو تے ساں اپنے والے بھی بیٹھنا۔ انہوں نے کیا حضور ہے یہ کوئی میری بے ادبی نہیں کرتا سی، یہ میں کو ماردہ نہیں رہا یا گالی گلوچ نہیں کرتا رہا، صرف ایک وجہ تو میں اتنا ناراض ہوں، وجہ ہے کہ جدوں بھی کوئی گھر وچ اہم معاملہ ہوندا سی نہ کرنا، یہ اپنی بڈھی نہ صلاح کردا سی تے مینوں دسدا ہی نہیں سی، مینوں نہیں سی پوچھدا، جدی وجہ تو میں اتنا ناراض ہوں سوچو ہاں ذرا اساں کنے کام نے جڑے بڈھی دی صلاح نال کیتے نے تے ماپیاں نو پتہ ہی کوئی، یا اپنی مردی نال تے کیتے نے تے ماپیاں نو پتہ ہی کوئی۔ تے کدی یہ واقعہ سوچ کے سن کے تے کدی اسی ذہن سوچا ہوئے کہ اگر نبی دا صحابی عمل کرے کہ ماں نہ پوچھے اپنی بیوی نہ صلاح کر کے معاملہ حل کر لے یا طے کر لے یا کام کر لے، وہ دی زبان تے کلمہ جاری نہیں ہوتا تے اسی کیڑے باغ دی موئی۔ ہزی ہر کم نکا کے کرنا، اگر والدین میں دسیا جائے کہ جی اے کام کرن لگے ابا جی یا امی جی اے کام کرن لگے میں نو پیدا کرنا دی قسم، اگر تواڈے حق وچ ہویا تے اجازت دین گے، اگر تواڈے حق وچ نہیں تے تانوں اجازت نہیں دین تے جدوں انہاں نے اجازت دے دینی پھر انہاں دعاواں بھی تواڈے واسطے کرنا۔ اللہ انہاں نو کامیابیاں عطا فرمائے، کیونکہ امام راضی فرماندے نے میرے نزدیک اللہ فرماندہ میرے تو تواڈے ماپیاں دے درمیان وچ کوئی پردہ کوئی حجاب حائل نہیں، یہ جیڑی دعا کر دے نا ڈائریکٹ میری بارگاہ وچ قبول ہو جائے۔ تو اس دا برعکس بھی ویکھیا کرو، اگر دعا قبول ہوندی ہے تو جے کتے والدین ناراض ہو کے بد دعا کر دی تھی تو بھی قبول ہو جائے، وہ بھی قبول ہو جائے۔ اس واسطے احتیاط بہت ضروری ہے، انہاں دا ادب احترام انج کرو جی میں انہاں نو انج پالو جی میں اپنے بچیاں نو پال دیں، جدوں وڈیرے ہو جاندے نا آدھا بچے آنیاں ہو جاندیاں بزرگاں دی، نکی نکی گل تے ضد کر دے، پھر انہاں دی ضد نو انج ویکھو جی میں اپنے بچے نو ویکھ دے۔ اسی آکے جانے ہیں، میں شاید پچھلے جو میں تانوں گل سنائی ہے، ایک بندے نے اپنے پتر نے پوچھا پتر ہو کی؟ انہوں نے کہا کھبا، انہوں نے پھر پوچھا پتر ہو کی؟ انہوں نے کہا کھبا، پھر انہوں نے پوچھا پتر ہو کی؟ انہوں نے کہا ابا جی، تانوں دو باری دس چکا میں کھبا ہے، ہون نہ میرے کو پوچھا ہے۔ تو باپ رون لگ، انہوں نے کہا ابا جی خیر ہے ہوئے کیوں؟ انہوں نے کہا تو بچپن ہے میرے کو ایک چیز بلوں 100 باری پوچھا تو میں تینوں خوشی نال 100 باری جواب دیتا، میں تیرے کو نہیں اگیا تو تم 2 باری تیرے کو پوچھ لے تو تم آکے گئے تے ہندہ ہی نہیں۔ ماں باپ کو گا دل نہیں کسے دا، اونا ورگی شفقت نہیں کسی دی۔ میں تو انہوں کئی باری واقعہ سنا دیتا ہے اور جدوں میں نے واقعہ یاد ہوتا ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بی بی دا سیر منہ سجیا آیا، میں نے آن کے آندھی ہے میرا پتر کروں ناراض ہو کے نکل گیا، میں نے انہیں ماریا بھی اے میرا حال ویندے ہو تو شاہ جی، انہیں میں نے بڑا ماریا تو میں نے ماریا تو میں انہوں نے کہا جا نکل جا میرے کروں تو چلا گیا۔ ہون میں نے فکر لگی پتہ نہیں انہیں روٹی کھا دی ہے،
تسا گل ہی نہیں سنی، میں تمہیں سنا دیتی ہے لیکن تسا سنی نہیں۔ او دے منہ تے نشان پائے ہوئے جڑا او دا پتر انہوں مارے جنہیں، اے نہیں پتا کنا ماریا، لیکن وہ ماں کہہ رہی ہے کہ میرے پتر نے میں ماریا، تو میں انہوں نے کہا جا دفعہ ہو جا میرے گھروں نکل جا، تو چلا گیا۔ تو میں نے ہن فکر لگی ہے انہیں روٹی بھی کھا دی ہے کہ نہیں کھا دی، اے سوچو ذرا کہ کنا دل نرم ہے۔ ماں نو اللہ نے کنی رحیمی دیتی ہے، وہ مار کھا کے بھی پتر کو تو پھر بھی آندھی پتہ نہیں انہیں روٹی کھا دی ہے۔ اس واسطے سانو جنہ انہاں دا ادب کیتا جائے انہاں تھوڑی، اے ذہن چ رکھے، جنی انہاں دی عزت کیتی جائے انہاں تھوڑی۔ منو پیدا کرنا دی قسم ہے، ایک باری دعا نکل گئی نا انہاں دی زبان نہیں، بیڑے پار ہو جائے۔ حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ 5 سال بعد کار آئے تھے، 5 سال بعد آندے ہی ماں دی خدمت اچھ معمول ہو گئے، تو ماں کہیں دیئے پترہ کو آرام کر لے، 5 سال بعد آئے آندے ہی تو میرے اگے پیچھے کو تو چاٹتا ہوں ہی آرام کر لے۔ کہ ماں 5 سال بعد آیا، 5 سال جی میں تیرے تو بغیر کڑے نہ کو میں نے پوچھ کے جی ان موقع مل گیا تو میں نے خدمت کر لیا۔ سہری دا وقت سی تو ماں نے پانی منگیا، سردیاں دیا راتہ سن پیالہ لیاندہ لوہے دا پر تے ماں دے سرانے آن کے کھلوتے تے ماں سوں گئی ہے تے اٹھایا نہیں، ساری رات ہی کھلوتے رہے۔ وہ مائیں تھی کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، وہ آج دی ماں نہیں سی جنہی 12 بجے اٹھ کے میوزک لاندی سی، میوزک لگے، پھر اس سے میوزک تے آٹا گجے، پھر اس سے میوزک تے روٹیاں پکڑ، پھر کو بندہ کبھی میرا پتر کوئی بلی بن جائے۔ وہ مائیں تھی کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ ماں اٹھی تجد گئے ویکھیا پتر کٹورا لے کے کھلوتا ہے، پترہ ستا نہیں، اماں تو ساں پانی منگیا سی تو میں لے کے آیا، تو سوچ کے سو میں اٹھایا نہیں، ادبن نیند اچھ خلل نہ آ جائے، تو کھلوتا اس طور ہے کہ جے دوبارہ مانگ لیا پھر کتے دیر نہ ہو جائے۔ آئے ماں کیا پترہ تو ساری رات میرے واسطے کھلوتا رہے، مالکہ یہ ساری رات میرے ادب اچھ کھلوتا رہے، میرے مالکہ میں تیری بارگاہ ایسے ہوئے دعا پہ کرنی ہے، ایدہ شمار وقت دے پائے دے اور یہ اکرام اچھ کر۔ ہون تے اسی باعزید بستامی دا ذکر کر رہے ہیں، ساڑھے تو پہلا پتہ نہیں کنے کر دے رہے ہیں، تے اگوں پتہ نہیں قیامت تک کنے کر دے رہنا ہے، اللہ دی قسم اٹھا کے کرنا ہے، ماں دی دعا دا صلح۔ تے دعاواں لینیاں چاہیے، ماں باپ دیاں دعاواں لینیاں چاہیے، انہوں نے ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھروں نکل لگے، اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہونے واسطے جانا سی، اللہ فرمایا موسیٰ سنبھل کے، موسیٰ سنبھل کے، مالکہ آگے بھی روز ہوندہ سانتے تو کدی نہیں آکھیا سنبھل کے، آج کیوں آکھیا؟ فرمایا کہ تیری ماں تیرے واسطے دعاواں کر دی سی، ہون تیری ماں دا سایہ تیرے سے تو اٹھ گیا، ہون تیرے واسطے کوئی دعاواں کرنا نہ پچھو کوئی نہیں۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی۔ جیسا تو میرے بل ٹوڑتا سے تیری ماں تیرے واسطے دعا کرتے، اور ماں تے جانور دی بھی ہوئے تے اپنے بچہ نہ حریص، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اے مرگی دے بچے انڈے چو نکل دینے، مرگی دے پیٹ چو نہیں نکل دینے،
صرف 21 دن اتنے بہندی ہے تو جدو بچے نکل دیں نا تو کوئی بندہ بچہ پھڑ کے بخائے جیڑی 21 دن آنڈے آتے بہ کے بچے کڈے تے انہاں نال اتنا پیار ہوئے کوئی بچے نوں ہاتھ لا دے تے اودے ول جپٹ دیے تے جن 9 مہینے پیٹ وچ رکھیا دسو کنی حریص ہوے گی اپنی اولاد واسطے میں نے پیدا کرنا دی قسم ہے 101 درد گزر درد زے ڈاکٹری اعتبار نال 101 درد گزر دیے عورت دے جسم وچ جو بچے دی ولادت دا وقت ہوندا ہے نا سیکنڈ بعد انیاں درداں پورے جسم وچ گزر دیاں اور وہ برداشت کیوں کر دی کہ اللہ میرے پتر کو سلامتی نال پیدا کر دے تے جدوں پتر نوں زندہ ویکھ لیندی اولاد نوں صحیح ویکھ لیندی ہے اونوں دے سارے دکھ بھول جاندے انہوں دیاں ساریاں پریشانیاں بھول جاندیاں پھر وہی اولاد جدے واسطے ماں پریشان ہوئی سی وہی بڑھیا ہو کے انہوں پریشان کر ایک کبوت ہے کہ اگر کسی ماں باپ دیکھو 5 پتر نے تو پھر حال ہے ہوندہ پہ ابا کسی پتر کو تو ماں کسی پتر کو جنہاں ساری زندگی کٹھیاں اولاد نو پال کے جوان کیتا ہے پہ یہ ساڑھے پتر کٹھے رہن تے ساڑھی بھی خدمت کرن اس زندگی اچھی انہوں وکھرے کر شاڑ ماں کسے پتر دے بوئے تے مردی پہ یہ تے پیو کسے پتر دے بوئے تے مردی زندگی ویچی بار وکھرے کر شاڑ ایک ماں باپ اپنے 8 پترانوں پال دیں تے 8 پتر رل کے اپنے ایک ماں باپ نہیں پال آکھن گے توں ذمہ لے بھئی توں لے بھئی اینے پیسے ابا جی نے توں دینے کرنے تے اینے توں دینے اللہ دا قرآن کی کہنے یسألونک ماذا ینفقون میرے مالکہ تیری بارگاہ سے سوال کرنے بہترین بلائی کیڑی ہے فرمایا کل ما انفقتم من خیر فللوالدین فرمایا بہترین بلائی ہوئے جڑی اپنے والدین نڑ کیتی جائے بہترین پلا مثلا پلا کی مثلا کہ کو پتر بارا نوکری تے کم کردہ مہینے بعد تنخواہ لے کے آیا اپنی امی واسطے سوٹ لے آئے ابا جی واسطے چادر لے آئے کوئی شال لے آئے کوئی جتی لے آئے کوئی چادر لے آئے کوئی کوٹی سویٹر لے آئے ابا جی ہے تو اڈے واسطے لے کے آئے امی جی ہے تو اڈے واسطے لے کے آئے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا انہاں کو پانے سارا سامان ہی پیا ہوئے موجود ہوئے پر جدوں پتر نے لیا کے چیزاں ماں پہ انہوں پیش کرنی ہیں جڑی خوشی انہوں نے ادھوں ہونی ہو کدی نہیں یہ چھوٹیاں گلاں نے جڑیاں ماں باپ نو راضی کر دیں تو انہوں نے دلوں دعا مان نکل دیں ساڑھا پتر ساڑھے واسطے انہاں کر دیں ہے تُسی کدی سنے یا دیکھیا کدی کہ باپ اپنے پتر دی تعریف کرے گا جی ماشاءاللہ جی ہو پولیس ایک پرتی ہویا جی ماشاءاللہ پڑھ کے نہیں ہونے تے ماشاءاللہ جی ہے جی وہ پامیں ہوتے تو ظلم ہی کردہ ہو وہ پامیں انہوں پوچھ دا بھی نہ ہو تو کہے گا ماشاءاللہ جی اللہ دے فضل و کرمت نا پتر نہیں الحمدللہ وہ دے منہ چو الحمدللہ نکلے گا کار جان دیا انہوں پامیں کسے ٹکر نہ پوچھا انہیں کدی نہیں آکھیا کہ میرا پتر ہے تو میرا پتر ہوتے واجھ کر دیتا انہیں نا آکھے گا الحمدللہ او دی سالمیت واسطے دیا انہیں مستقبل واسطے جنی بھی انہوں کشت اٹھانی پہ جنی پریشانی اٹھانی پہ وہ اٹھاندہ ہے پھر کسے مقام تے چلے جائیں لیکن اولاد دے ذہن سے کدی نہیں آیا لیکن انہوں نے پتہ کدوں لگ دے جدوں آپ باپ بن دے جدوں آپ اس مقام تے ہوں دے میں تو انہوں واقعہ شاید سنایا ہے بندہ سی تو لکڑی دا کام کر رہا سی تو شکر دوپہر لگی ہوئی سی تے دوپہر پسینہ ہو دے جسم تین جایا وہ بڑا پریشانی دے عالم میں تو لگ گیا کام تے باپ سی 70-80 سال دا بابا
اندر بیٹھا ہے انہیں ویکھا میرے پتر دا حال بڑا پیڑا پسینے نال تے کام کری جا رہا ہے تو لاٹھی ٹیک دا آیا تھا پترا بس کر ویکھنا تیرا حال کی ہو گیا گرمی ویکھ کنی ہے پتر چھڑ دے تا لگ جائے گا پترا چھڑ دے اتھے پکھے تھلے چل پتر چھڑ دے کام پھر کسے ویلے کر لیں تے او منیا نہیں او کری جا رہے انہیں ادھر توجہ نہیں دیتی ابا کی کہہ رہے انہوں باپ سی او دے اندر تکلیف سی کہ یہ کام کر رہا تے دا پسینے نال عادل حال دا برا ہویا وہ کر گیا اندر جاندہ ہے او دا پتر یعنی اپنے پوترے نے انہیں چکیا ہن طریقہ استعمال کرن لگا کسے طریقے کام چھڑ دے او دے پتر نے چوکے او دے کول لے آکے بٹھا دیتا منٹ 5 گزرے گرمی دی وجہ تو جدوں اس بچے دے منہ وچوں پسینہ نکلیا نا جسم تو پسینہ انہیں کام چھڑ گیا انہیں کہا ابا جی تو انہوں میں آکھیا ہے انہوں لے کے تھے پکھے تھلے چلو کتھے ہی لے آئے ہو دیکھو توپ کنی ہے دوپہر کنی لگی دیکھو گرمی کنی ہے برا حال ہو گیا تسی معصوم نو چوکے ہی لے آئے ہو انہوں اندر لے جاؤ پکھے تھلے لے جاؤ تے باپ روئی جائے ہو دیاں گلنا سن کے انہیں کہا ابا جی کیوں رو رہے ہو انہیں کہا پترہ میں روئے اس تو رہا جیڑیاں گلاں تو ہون میرے نال کر رہے ہیں یہ ہوئی 1 گھنٹے تو میں تیرے نال کر رہے ہیں تو میری گل تے منی نہیں تینوں تیرے پتر دا سیک آ گیا تے تم ہی تے کسے دا پتر ہیں تو ماں باپ دا دل تے شفقت والا ہوندا اللہ تعالیٰ نے دوویں روح اپنے دے کے انہوں نے کلیا ماں نو رحمت دا روپ دیتا ہے باپ نے جلالت دا روپ دیتا ہے دوویں سخت تے نرم ایستوں نے پہ اولاد بھٹکے نا اولاد پریشان نہ ہوئے غلط رستے تے نہ چل پوے اگر کسے موقع تے باپ اگر چڑکدا ہے یا ماں اگر چڑکدی ہے تے دا یہ مطلب تے نہیں یہ اولاد واسطے سخت نے نہیں اس ویلے رحمت دا پہلو مغروب ہوندا ہے تے جلالت دا پہلو غالب ہوندا ہے لیکن انہوں نے دل وچ رحمت دا پہلو موجود ہوندا ہے تسی یہ کدی ویکھیا پہ پتر بیمار ہو جائے ہوں جتے پتر نو کنڈا چوبے تو ماں کہندی ہائے میرے پتر نو کنڈا بھی نہ چوبے تتی واہ بھی نہ لگے دعاواں کر دی ہے نا پتر میرا باہر جائے نو تتی واہ نہ لگے اور پترہ تینو کنڈا بھی نہ چوبے تینو کوئی تکلیف نہ آوے تو جدوں پتر بیمار ہو جائے تو خود ڈاکٹر پر لے جاندی تو ڈاکٹر آندہ بی بی ٹیکہ لگنا ہے تو جیڑی آندی نا کنڈا نہ چوبے وہ پتر نو پھڑ کے ٹیکہ لوا دیندی پاہمیں چانگرہ مار دا رہے تو کوئی بندہ ہوتے بیٹھ کے سوچے یا وہ پتر ہی سوچے یا کوئی بندہ ہو سوچے تو اے ماں تے دعاواں کر دی پہ یا اللہ انہوں تتی واہ نہ لگے انہوں کنڈا نہ چوبے تے ہون ٹیکہ پہ لواندی ہے تے وہ چیکہ مار دا پہ آتے ماں تے دل تے کوئی رحم نہیں لیکن انہوں نے سوچ نہیں آ رہی پہ ٹیکہ کیوں لوا رہی ہے پہ اے ہون تے رو لے گا پر ہون والی تکلیف تو تے بچ جائے گا انہوں دائمی تکلیف تو بچان واسطے انہوں ٹیکہ لوا دے دی اپنی آنکھا سامنے ہو دے جسم تے ڈرپاں لگیاں ویکھ لیندی ہے لیکن انہوں پوچھ کے ویکھو اندروں کنی پریشان ہوندی انہوں پوچھ کے ویکھو اندروں کنیاں دعاواں کر رہی